ہم اور آپ شرکت کی سعادت سے بہرمند ہیں۔ آپ نے مجھ سے قبل 2 عظیم الشان کتابات سماعت کیے، اور سے مبارک کی تیاریوں میں پچھلے 10-15 روز سے مصروفیت بھی رہی، اسفار بھی رہے، مختلف شہروں میں جلسے فیضان کاظمی سے خطابت کی سعادتیں بھی حاصل رہی، اور بقول میرے بھائی شبر پاشا کے میری آنکھوں کے سامنے بھی وہی منظر ہے۔ اس طرف دیکھوں تو شعراء کرام نظر آتے ہیں، تو میں زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، بلکہ چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر آگے بڑھ جاؤں۔ ایک بات تو آپ پر، ہم پر، سب پر آشکارا ہے، ظاہر ہے، اور طریقت کی تھوڑی بہت شدھ بدھ رکھنے والا بھی اتنی سمجھ، اتنی فہم اور اتنا ادراک رکھتا ہے کہ جو بھی ملتا ہے وہ نسبتوں سے ملتا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ ایک اپنی طرف دیکھیے اور دوسری طرف ان نسبتوں کو دیکھیے۔ ایک اپنی طرف دیکھیے اور ایک لا ابتدائی سلسلہ ہے جو سرکار شہزادے غوث اعظم سے شروع ہو کر سرکار موسیٰ قادری سے گزر کر سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی تک پہنچ کر یہ بڑا ستارہ ہے۔ شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ متحمل ہوتا ہے، کچھ خوبیاں اس میں موجود ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہی ڈیزروز ہے، تو اس کے پاس ہے یہ صلاحیتیں، تو اس میں قابلیت بھی ہے، لیکن اپنی طرف دیکھو اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا تم پر فضل دیکھو، کرم، اپنی صلاحیتوں کی طرف دیکھو اور اپنی نسبتوں کی طرف، اور خود فیصلہ کرو کہ کیا ہم ان نسبتوں کے قابل تھے، کیا ہم اس دامن کرم کے قابل ہیں؟ تو کہنا پڑے گا ہم ہرگز نہیں تھی، یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ محبوب یہ جو تمہاری امت ہے یہ تمام امتوں میں سب سے بہترین ہے۔ ایک طرف ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ پروردگار ہم تو اس کے قابل نہیں تھے، لیکن تو نے ہم پر ایک فضل کیا، تو کیوں کیا؟ عبادات کو بنیاد نہیں بنایا، اگر عبادتوں کو، ریاضتوں کو، مجاہدات کو، خلوتوں کو بنیاد بناتا تو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت و شرف نوح کی امت کو دے دیا جاتا کہ 900 برس تک عبادت کی ہے، مل جاتا۔ نہیں، بات کو طویل نہیں کرنا ہے، مثالیں بہت ہیں، آپ لوگ شہزادے غوث اعظم کے مرید ہیں، صاحب عقل و فہم ہے، اشارے سمجھ رہے ہیں، میں بات کو طوالت نہیں کروں گا۔ ہر نبی کی زندگی کی طرف دیکھیے، نبیوں کی زندگیوں میں بنیاد نہیں بنایا، عبادت اور ریاضت کو بنیاد نہیں بنایا، تزکیے کو بنیاد نہیں بنایا، بلکہ یہ اعلان عام صبح قیامت تک آنے والی امت کے لیے، اس میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، متقی پرہیزگار بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے۔ یہاں پر کوئی کنڈیشنل ٹائٹل نہیں دیا گیا، بلکہ یہ منادی عام ہے سب کے لیے کہ محبوب جو تمہارا امتی ہے وہ سب سے بہترین ہے، وہ سب سے بہترین ہے، وہ تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ اس کا مقابلہ، اس کے اسٹیٹس کا مقابلہ کوئی اور امت، نبی کا امتی بولیے نہیں کر سکتا۔ تو یہ مقام مرتبہ ہمارے اور آپ کے آقا نسبت ہے، نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے کہ اپنے آپ کی طرف دیکھو۔ اللہ قرآن میں قاعدہ بناتا ہے، علماء بیٹھے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے زمانے میں اچھے لوگ، اللہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ، سورۃ الواقعہ میں قلیل من الآخرین، اور آخری کا زمانہ کی امت کو بہترین امت قرار دیا
تو خدا کی عزت کی قسم مجھے کہنے دے، اللہ کو بھی اپنے محبوب کی نسبت منظور خاطر کہ محبوب یہ تیرا ہے، یہ کچھ بھی ہو یہ تجھ سے نسبت رکھنے والا ہے، اسی لیے کیونکہ تو افضل ہے، تو اعلیٰ ہے، تو مکرم ہے، تو معظم ہے، تو محتشم ہے، تو نبی آخر الزمان ہے، تو سید الاولین والآخرین ہے، اب تجھ سے ان کو نسبت ہے، اسی لیے یہ بھی افضل ہو گئے یہ تمام امتوں میں۔ اب جب ایک ادنا سی امتی نبی سے نسبت ہو گئی تو کوئی بھی جماعت والا ہو یہی کہے گا کہ کنتم خیر امت میں ہم بھی داخل ہیں، خیر امت میں ہم بھی داخل ہیں، ہمارا بھی شمار ہوتا ہے۔ صرف نبی سے نسبت ہوئی، نسبت، وہ نبی ہے، تم کیا ہو امتی ہو، نبی سے نسبت امتی ہونے کی ہوئی تو تم بھی صاحب قدر و منزلت ہو گئے۔ ایک ادنا سی نسبت تم کو خیر امت بناتی ہے تو آؤ 1450 سال پہلے پلٹ کر چلتے۔ مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار صاحب ذوالفقار نفس پیمبر مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو حضور سے جتنی نسبتیں ہیں، خدا کی عزت کی قسم روئے زمین پر کائنات میں کسی کو اتنی نسبتیں نہیں ہیں۔ ادھر گھر والوں میں بھی شامل ہیں، توجہ ہے، ادھر گھر والوں میں بھی شامل ہیں، ادھر گھر والوں میں بھی داخل ہیں، اور گھر والوں میں تو ایسے شامل ہیں کہ گھر والوں میں ازواج طیبات و طاہرات بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حسین شہید کربلا کی طرف دیکھا تو حضور نے فرمایا، پھر حدیث ہے، حسین منی وعلا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سیدات النساء والعالمین کی فضیلت رسول اللہ نے بیانی، شرف رسول اللہ نے بتایا، حسنین کریمین کا جو مرتبہ، جو مقام، جو رتبہ، حضور سے جو قربت ہے وہ حضور نے بتائی، لیکن خدا کی عزت کی قسم علی مصطفیٰ سے اتنے قریب نبینا بنو حدینا ممتک حبیبینو سطار مدینہ سلا سلا تو متحی صفاتو لابک تلفتائی سطار مدینہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ اور آج کا یہ مشاعرہ جیسا کہ خطیب زمان نے اعلان فرمایا ہے، یقیناً یہ اس ناچیز کی دیرینہ آرزو تھی، مطلب یہ کہ وہ جنہوں نے اس خانقاہ میں مشاعروں کا چراغ روشن کیا ہے، ان کے عرص پر اگر مشاعرے کا چراغ روشن نہ ہو تو مجھے کچھ کم سا لگ رہا تھا، حالانکہ کم کچھ نہیں تھا۔ خطیب زمان نے اتنا سب کچھ کر ڈالا ہے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا مشاعرہ بھی خطیب زمان کی نوازشات کا میں شکر گزار ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر ایک انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ خطیب زمان کی اجازت سے میں ایک مشاعرے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس عظیم الشان عرس کاظمی کے موقع پر اس طرحی منقبتی مشاعرے کے خالص منقبتی مشاعرہ ہے یہ، جس کے لیے مسئلہ دیا گیا ہے علی کا ہے سایہ خطیب دکن۔ سایہ اس میں قافیہ ہے حیدرآباد کے ممتاز نامدو شعراء کرام
ہماری اس محفل میں تشریف فرما ہے. میں تمام شعراء کرام کا استقبال کرتا ہوں. مصرع چھوٹا ہے اور ماشاءاللہ سے اس میں انشاءاللہ جلدی نمٹ جائے گا انشاءاللہ. پھر بھی میں ترنم کے جو شعراء ہیں ہمارے پاس جیسے کہ باوجیر صاحب ہیں اور دیگر ہمارے جو مترنم شعراء ہیں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ بہت کڑا انتخاب پیش کریں تاکہ ہمارے خطیب زمان کو زیادہ تکلیف نہ. حضور پیر طریقت سے صاحب بندے کی بات قبلہ کا میں تہہ دل سے عرس کاظمی کی اس عظیم الشان محفل میں استقبال کرتا ہوں اور تمام مہمانان کا تمام شہزادگان کا میں اس مسند پر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. علی کا ہے سایہ خطیب علی یا علی کہتے جا باوزیر. واہ علی یا علی کہتے جا باوزیر. تمہیں نے سکھایا خطیب دکن. سبحان اللہ. تمہیں نے سکھایا خطیب. علی یا علی کہتا جا باوزیر. تمہیں نے سکھایا خطیب دکن. سبحان اللہ. علی کا نام لے کر دیکھ لینا, نبی کا نام لے کر دیکھ لینا, ولی کا نام لے کر دیکھ لینا. پرکھنا ہو اگر ایمان کسی کا, علی کا نام لے کر دیکھ لینا. پرکھنا ہو اگر ایمان کسی کا, علی کا نام لے کر دیکھ لینا. علی کے بابا کا فیصلہ ہے اٹل ابھی تک, ہے دشمنان نبی کے ماتھے پہ بل ابھی تک. اجڑ چکی ہیں سبھی کی نسلیں سبھی کی فصلیں, علی کے بابا کا باغ دیتا ہے پھل ابھی تک. علی کے بابا کا باغ دیتا ہے پھل ابھی تک. بہت ہی خوبصورت کلام سے باوزیر شرفی نے مشاعرے کا آغاز کیا ہے. اب میں ادونی سے تشریف لائے ابراہیم قادری ادونی سے خواہش کرتا ہوں تشریف لائیں اور منتخب 7 شعر بارگاہ کاظمی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی. نظرے جمایا خطیب دکن پر, جو نظرے جمایا خطیب دکن پر, اسے پیار آیا خطیب دکن پر. اسے پیار آیا خطیب دکن پر. نبی نے علی نے حسین و حسن نے, نبی نے علی نے حسین و حسن نے, ہے عرفان لٹایا خطیب دکن پر. ہے عرفان لٹایا خطیب دکن پر. زمانے کو بھی وجد میں لا کے چھوڑے, زمانے کو بھی وجد میں لا کے چھوڑے. اگر وجد آیا خطیب دکن پر, اگر وجد آیا خطیب دکن پر. کہاں اتنی جرت کہ انگلی اٹھائے, کہاں اتنی جرت کہ انگلی اٹھائے. کوئی ماں کا جایا خطیب دکن پر, کوئی ماں کا جایا خطیب دکن پر. کہاں اتنی جرت کی انگلی اٹھائے, کوئی ماں کا جایا خطیب دکن پر. علی جیسا جذبہ, علی جیسا لہجہ, علی جیسا جذبہ, علی جیسا لہجہ. علی کا ہے سایہ خطیب دکن پر, علی کا ہے سایہ خطیب دکن پر. تو کیا ہے تیری کیا ہے اوقات ملا, تو کیا ہے تیری کیا ہے اوقات ملا. جو فتویٰ لگایا خطیب دکن پر, جو فتویٰ لگایا خطیب دکن پر. خطیب زمن نے ہے جینا سکھایا, خطیب زمن نے ہے جینا سکھایا. ہے مرنا سکھایا خطیب دکن پر, ہے مرنا سکھایا خطیب دکن پر. ارے لا تخف کو تو اب تک نہ سمجھا, ارے لا تخف کو تو اب تک نہ سمجھا, ارے لا تخف کو تو اب تک نہ سمجھا. ہے اس کا خلاصہ خطیب دکن پر, ہے اس کا خلاصہ خطیب دکن پر, ہے اس کا خلاصہ خطیب دکن پر. ہے شہزاد غوث الورا تو بہت پر, لقب کس پہ جچتا خطیب دکن پر, لقب کس پہ جچتا خطیب دکن پر. زباں کھینچ لوں گا حلق سے میں تیری, زباں کھینچ لوں گا حلق سے میں تیری, زباں کھینچ لوں گا حلق سے میں تیری. غلط کچھ بھی بولا خطیب دکن پر, غلط کچھ بھی بولا خطیب دکن پر. زباں کھینچ لوں گا حلق سے میں تیری, غلط کچھ بھی بولا خطیب دکن پر. ڈرے خارجی جب مریدوں نے مل کر,
جو نعرہ لگایا خطیب دکن پر، جو نعرہ لگایا خطیب دکن پر، دکن کے شہنشاہ نے بھی ہے اپنا بھروسہ جتایا خطیب دکن پر۔